بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان. اس مناسبت سے ان تمام لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو آج بھی پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی خدمت میں آگے ہیں. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے اور ہم سب پاکستان کی خدمت کر سکیں. آمین. آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد جو فلڈ سچویشن ہے اس کی صورتحال سے آپ تمام دوستوں کے ذریعے عوام کو آگاہ کرنا، اور کس طریقے سے وہ جو فلڈ افیکٹیز کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو لوگ کراچی شہر میں آئے ہیں ان کو کہاں کس طریقے سے لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا. آپ تمام دوست جانتے ہیں جو بارش کی سچویشن پچھلے 2 ماہ میں صوبہ سندھ میں رہی، ہمارے 6 کے 6 ڈویژن جو ہیں اس کے لیے بہت بڑا چیلنج رہا ہے پچھلا 2 ماہ. شروع میں آپ نے دیکھا کہ ساحلی پٹی یعنی کہ کراچی ڈویژن ہو، ٹھٹہ سجاول بدین ڈسٹرکٹس ہوں، یا سکھر لاڑکانہ کی سائیڈ ہو، وہاں بڑی بارش ہوئی. اور اس کے بعد جو لاسٹ 2-3 سپیل تھے وہ پورے سندھ میں بھرپور طریقے سے بارش ہوئی، جس کے نمبرز پاکستان بھر کے اگر آپ بارش کی صورتحال کو جانچتے ہیں تو سارے پاکستان میں جو 10 سب سے زیادہ مقامات جہاں پر بارش ہوئی ان میں سے 8 مقامات صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع ہیں. نوشہر و فیروز ضلع پڈیدن میں 1750 ملی میٹر بارش ہوئی، کراچی شہر میں 1100 سے اوپر ملی میٹر بارش ہوئی، اسی طرح لاڑکانہ منجدڑوں میں 1000 ملی میٹر سے اوپر بارش ہوئی. روڑی چھوٹا سا تعلقہ ہے سکھر ضلع کا، 650 ملی میٹر وہاں پر بارش ہوئی. تو ہمیں حکومت سندھ کو، سندھ کی عوام کو 2 چیلنجز کا سامنا تھا. پہلا چیلنج وہ بارش کا پانی جو کہ اتنے بھرپور طریقے سے بادل برسے اور اتنا پانی وہاں جمع ہوا، اس کی نکاسی کرنا. اور دوسرا چیلنج تھا جو دریا کے ذریعے اب کنٹری سے، شمالی علاقہ جات سے، خیبر پختونخوا، پنجاب سے ہوتا ہوا پانی صوبہ سندھ میں داخل ہو رہا تھا. ان دونوں چیزوں کا اس لیے کنیکشن ہے کہ پانی نکالنے کا طریقہ، جو بھی ہماری فصلوں میں پانی ہے، زمین میں پانی ہے، گاؤں دیہات میں پانی ہے، وہ انڈس کے ذریعے ایونچولی نکلے گا. اور اگر انڈس اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر چل رہا ہو، اگر اوپر سے بڑے پیمانے پر پانی آ رہا ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اطراف کا پانی بھی دریا لے سکے، جس کی وجہ سے ہمیں دقت کا سامنا کرنا پڑا اور سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن آج بھی ہمارے جو بھی فیصلے ہیں ایریگیشن کے حوالے سے، وہ ہمارے ایریگیشن ایکسپرٹس کر رہے ہیں. وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کہاں پر کس اسکیپ کو کھولنے کی ضرورت ہے، کس جگہ کٹ لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ احسن طریقے سے اس پانی کو مینیج کر سکیں اور اس پانی کے اخراج کو یقینی بنا سکیں. اور تیسرا ایک اور چیلنج بلوچستان میں بھی، چونکہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی تو پہاڑوں کے ذریعے پانی جو کمبر شداد کوٹ، دادو میں داخل ہوا، اس کی وجہ سے مزید ہمیں پرابلم اس لیے ہوا کہ سارا پانی جو کمبر شداد کوٹ کا ہے، دادو کا ہے، وہ بارش کا آلریڈی تھا، پلس بلوچستان سے جو پہاڑوں کے ذریعے پانی آیا، اس پانی کے اخراج کا جو واحد طریقہ ہے وہ منچھر کے ذریعے اس کو دریائے سندھ میں جانا ہے. اور منچھر آپ سب جانتے ہیں
123 فٹ پر پچھلے دنوں تھی. تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کو نمٹنے کی ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت کوشش کر رہی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے چاہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہوں، یا باقی ہماری سیاسی قیادت ہو، وہ سب کی سب آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئی. آپ کو سردار شاہ صاحب بھی نظر آئے، آپ کو جام خان شورو صاحب بھی نظر آئے، فیاض بورڈ صاحب بھی نظر آئے، ناصر حسین شاہ صاحب بھی نظر آئے، شرجیل میمن صاحب بھی نظر آئے. جو جس جگہ پر جہاں کا نمائندہ ہے وہ وہاں پر آن گراؤنڈ موجود رہا، اور اس کی نگرانی وزیر اعلیٰ سندھ خود کرتے رہے، چونکہ وہ گاہے بگاہے جاتے رہے. فریال ٹالپور صاحبہ لاڑکانہ میں نواب شاہ میں موجود رہیں، شادیہ عطا مری صاحبہ سانگڑ میں موجود رہیں. اور اس طریقے سے حکومت ہو، سیاسی قیادت ہو، اور ہماری سول سوسائٹی این جی اوز کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہے، تاکہ جو کچھ بھی اس مشکل کے وقت میں اپنی عوام کے لیے کر سکیں وہ تمام چیزیں کی جائیں. بٹ اس کے باوجود لوگ تنقید کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے. ہم تو کووڈ کے زمانے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، اور میرے خیال میں کل سکھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا آج صبح کی صورتحال. صبح 3 جو ہمارے اہم مقامات ہیں، بیراجز ہیں، اس کی ڈسچارج رپورٹ صبح 6 بجے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا جو بیراج ہے ہمارا گڈو بیراج ہے، 2,97,000 کیوسک پانی وہاں سے گزرا ہے. 2,97,000 کیوسک. سکھر 4,19,000 کیوسک پانی گزرا ہے. 2,97,000 سے بڑھ کر سکھر میں 4,19,000 ہو گیا. اور سکھر کے بعد کوٹری کا مقام، چونکہ وہ جامشورو منچر کا پانی بھی اٹھا رہا ہے، وہاں سے صبح 6 بجے 6 لاکھ کیوسک پانی گزرا ہے. بتانے کا مقصد یہ 2,97,000 دریا جو نیچے آ رہا ہے اس کو پانی کو کم ہونا چاہیے، لیکن وہ 2,97,000 سے بڑھ کر 6 لاکھ کیوسک ہو رہے ہیں، یعنی کہ ڈبل ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ آپ کا جو بارش کا پانی ہے وہ اس کے اندر اب شامل ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب پانی ڈاؤن ہونا مختلف ایریاز میں شروع ہو گیا ہے. جو دریا کے کنارے ہیں وہاں پہلے پانی ڈاؤن ہوگا. کمبر شداد کوٹ جیسا ضلع ہے جو بالکل آخر میں ہے، وہ سب سے آخر میں ڈاؤن ہوگا. اس تمام پروسیس کو لک آفٹر کرنے کے لیے جیسے میں نے گزارش کی آپ کو کہ ایریگیشن کے ایکسپرٹس ہم کو ایڈوائز کر رہے تھے، تو ہم نے منچر پر 2 کٹس لگائے تاکہ پانی کے اخراج کے پروسیس کو اور زیادہ سموتھ کر لیا جائے. اور جو لوگ سیاسی نکتہ چینی کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی قیادت اپنے مقاصد کے لیے اس سچویشن کو استعمال کر رہی ہے، میں ان کو بتانا چاہوں گا یہ جو کٹ لگائے ہیں ہم نے، ایک RD52 پہ اور ایک RD16 پہ، اسے 5 یونین کاؤنسل متاثر ہو رہی ہیں. اور وہ 5 یونین کاؤنسل گاؤں دیہات وزیر اعلیٰ سندھ کے حلقے کے ہیں. ان کا اپنا گھر وہاں پر واقع ہے، لیکن وہ سیاسی قیادت جس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فالوورز ہیں، وہ ہمیشہ عوام کے انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں، عوام الناس کے انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے حلقے کی سیاست نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں صوبہ سندھ کی حکومت نے، ہمارے لیڈران نے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے اتنی بڑی جو کیٹاسٹرفی ہے اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے، ڈیل کیا جائے. اور آج بھی کچھ لوگ ایکسپرٹس ہیں جو ٹی وی پر بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ایکسپرٹس ہیں جو سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں.
وہ قیادت عوام کے ساتھ موجود ہے اور عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ رہے گی۔ یہ جو کٹ لگائے ہیں اس سے 5 چوسیز متاثر ہو رہی ہیں، لیکن آپ دادو ضلع کو، جوئی تحصیل کو، پوری تحصیل کو بچانے میں انشاءاللہ العزیز اگر رب نے مدد کی تو ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے۔ یہ میں نے بات کی اب سے رائٹ بینک کی، دریائے سندھ کا جو سیدھے ہاتھ والا پورشن ہے ان ایریاز کی۔ لیفٹ بینک میں 3 اسکیپس ہیں ہمارے اریگیشن کے، جن کو آپ کھولتے ہیں پانی کو نکالنے کے لیے تاکہ اپنی روڑی کنال کو آپ سیکیور کر پائیں، سیو کر پائیں۔ وہ 3 آپ کے اسکیپس ہیں کنڈیارو کے مقام پہ، شہید بے نظیر آباد کے مقام پہ اور مٹیاری کے مقام پہ۔ جیسے ہی روڑی کنال کا دریا کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوا، آج الگ صبح 3 بجے ہمارے جو ایریگیشن کے ایکسپرٹس تھے، ٹیم تھی، انہوں نے ایڈوائز کیا، انہوں نے گائیڈ کیا کہ کنڈیاروں پہ اس اسکیپ کو کھولا جائے تاکہ پانی کا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو، اور صبح 3 بجے اس کو کھولا گیا۔ اس کے اوپر کچھ لوگ بدقسمتی کے ساتھ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نکتہ چینی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ایکسپرٹس ہیں، میں اس چیز کو نہیں سمجھتا، آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جن کا کام ہے یہ چیز کرنا، وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، وہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی ایڈوائز کے مطابق یہ چیز کی گئی ہے۔ اور جو لوگ اشتعال انگیزی یا شر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو شک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا، اپنے کنڈیاروں میں رہنے والے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فیصلہ آپ سب کے مفاد میں کیا جا رہا ہے، اور خدا را جو لوگ شر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور سرکار کی، حکومت کی مدد کرے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی مدد کرے تاکہ اس تمام چیلنج کو ہم عبور کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ اسی طریقے سے لیفٹ بینک پہ ایل بی او ڈی پہ 2 بریچز ہوئی ہیں، اگین اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک بریچ کو فکس کر دیا گیا ہے، دوسرا بریچ جو ہے ہوا بہت ہے، وہ 90% تقریباً فکسڈ ہے، لیکن وہ ہوا کی وجہ سے ایٹ ٹائم اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے، اور جو منسٹر اریگیشن ہے وہ کانسٹنٹلی وہاں وزٹ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تاکہ ان تمام چیزوں کو میک شور کیا جا سکے۔ جو دریا کے ریورائن فلڈ کی سچویشن تھی 2010 کے فلڈ کے بعد، جو اقدامات حکومت نے اٹھائے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ جو دریا والا فلڈ ہے اس سچویشن پر ہم نہیں آئے، اور ہمارے بند جن کو ہم نے 5-5 فٹ اونچا کیا تھا انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اور ہمیں دریا سے وہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جو اطراف میں پانی ہے اس کی نہ اترنے کی وجہ یہ ہے کہ انڈس فل کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ اس کا لیول نیچے آنا شروع ہوا ہے، اور جوں اس کا لیول نیچے آئے گا وہ اطراف کا پانی لیتے جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا 2 مہینے سے کانسٹنٹ چیلنج ہماری انتظامیہ کے لیے رہا ہے، اور انتظامیہ گراؤنڈ میں موجود ہے۔ جو دقتیں ہمیں ایٹ ٹائمز عبور کرنا پڑتی ہیں، جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ شاید میں پبلکلی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کیسے کیسے رکاوٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، بٹ بار کیف انتظامیہ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ کھڑی رہے اور بہادری کے ساتھ کام کرتی رہے۔ میں تمام ان افسران کو جو کہ تمام ایڈورس سچویشن کے اندر آن گراؤنڈ موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، کام کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور سندھ کی عوام دیکھ رہی ہے کہ مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ابھی تک تقریباً کوئی 1,40,000 سے اوپر ٹینٹس پی ڈی اے میں جو ہے، صرف پی ڈی اے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکا ہے۔
اور تقریباً کوئی 21,000 ٹینٹس اور ہیں جو پائپ لائن میں اگلے چند روز میں آ جائیں گے، اس کی بھی ڈسٹریبیوشن کر دی جائے گی۔ 1,40,000 سے اوپر ہم کر چکے ہیں اور تقریباً 21,000 پائپ لائن میں ہیں۔ جو ترپالیں ہوتی ہیں وہ 91,000 سے اوپر ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور 22,000 تقریباً 23,000 پائپ لائن میں ہیں۔ 9,23,000 ماسکیٹو نیٹس ہم بانٹ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے 1,80,000 کے قریب راشن بیگز ڈائریکٹلی ہم نے بانٹے، جس میں تقریباً 40,000 ہم نے یوٹیلیٹی سٹور سے خریدے ہیں اور تقریباً 1,40,000 ہم نے مختلف اور ذرائع سے حاصل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مچھردانیاں اور مچھر سے بچانے کے لیے چیزیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ وائز بھی میرے پاس بریک ڈاؤن ہے، اگر آپ چاہیں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے تمام اضلاع میں ٹینٹ سٹیز یا ٹینٹ ولیجز قائم کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ دشواری ہے، لوگوں کو یہ دقت ہے کہ لوگ اپنی زمین کے پاس رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہیں ان کو دور سیٹل کیا جائے، تو ان کو اپنی زمین کے پاس جو بھی اونچا مقام نظر آتا ہے، سڑک وغیرہ، وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سندھ کے ہر ضلع میں تقریباً اس طرح کے ٹینٹ سٹی یا ٹینٹ ولیجز اسٹیبلش کیے گئے ہیں، جہاں پر ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور جیسی پانی نیچے آئے گا وہ واپس ان کو ان کے گھروں میں وہ جا سکیں گے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ نے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ ہماری جو ایگزسٹنگ سکیمز ہیں ان کو کس طریقے سے ہم تھوڑا سا تبدیل کر کے ریہیبلیٹیشن پرپزز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ کیسے ان لوگوں کی اس مشکل وقت میں، اسپیشلی جو ہمارا بڑا چیلنج ہوگا، اب ربی کراپ ہم کو سو کرنی ہے، تو اس میں اپنے اریگیشن کے نظام کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا ہے۔ جو کاشتکار ہے اس کے پاس کچھ نہیں بچا ابھی، اس بیچارے کے پاس، اس کو سیڈز، اس کو فرٹیلائزر وغیرہ ریکوائرڈ ہوگا، وہ کیسے پرووائڈ کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کام کری، اور ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 ہفتے میں یہ ریلیف کا کام مکمل ہو، اور پھر ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں تاکہ ربی کراپ ہم اچیو کر سکیں۔ آخر میں کراچی شہر میں بھی جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، صوبہ سندھ کے بھی، باقی اضلاع کے اور بلوچستان کے بھی، ان کو ریلیف کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ سارے کراچی کے اندر 41 ریلیف کیمپس ہیں، ضلع شرقی میں 15 ہیں، ایسٹ میں 15 ہیں، ویسٹ میں 6 ہیں، سینٹرل میں 2 ہیں، کرنگی میں 2 ہیں، ملیر میں 9 ہیں، اور کماڑی میں 7 ہیں۔ تو کراچی کے 7 میں سے ٹوٹل 18,983 لوگ ہیں جو اس وقت ان ریلیف کیمپس میں موجود ہیں۔ سندھ کے 7 میں سے 6 اضلاع، ضلع جنوبی کے علاوہ جتنے ہمارے اضلاع ہیں وہاں پر یہ 41 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پہ 18,983 افراد اس وقت موجود ہیں اور ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے، جہاں پر کھانا وغیرہ بھی ان کے لیے موجود ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز جو ان کو ڈاکٹر وغیرہ کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میں پچھلے دنوں سچل کے ریلیف کیمپ میں گیا، اس دن رات کو 4 بچوں کی پیدائش ہوئی، ان کو ڈاؤجھا شفٹ کیا گیا جہاں پر بچوں کی پیدائش ہوئی۔ تو جو کچھ بھی اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کیا جا سکتا ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس میں حکومت بھی کام کر رہی ہے، سول سوسائٹی، این جی اوز، مخیر حضرات بھی ہماری مدد کریں، اور مل کے کولیبریشن کے ساتھ یہ ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ آخری بات، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ دار قومیں مشکل وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں، دلوں کو جوڑتی ہیں، دلوں کو کشادہ کرتی ہیں، تاکہ مل کر کام کیا جا سکے اور دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے۔ یہ وقت سیاسی بیانات کا نہیں ہے، یہ وقت سیاسی نکتہ چینی کا نہیں ہے، یہ وقت قوم کو یہ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ میں
یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جہاں ہم سب کو اکٹھا ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اداروں کو بھی کا بھی احترام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اگر اپنے سیاسی مقاصد اچیو کرنے کے لیے بلو دا بیلٹ پوائنٹ سکورنگ کی جائے، غیر ذمہ دار بیانات دیے جائیں، میں سمجھتا ہوں وہ غلط چیز ہوگی، قابل تشویش ہوگی، شرمناک ہوگی، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اقتدار کے لیے کبھی آپ سپریم کورٹ کے بارے میں شرمناک باتیں کرتے ہیں، عدالتوں کے بارے میں شرمناک باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں شرمناک باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ پاکستان کے پارلیمان، پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، اور اب آپ فوج کے بارے میں بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت سیلاب میں آپ دیکھیں جہاں سول مشینری کام کر رہی ہے، سب گاؤں دیہات میں اترے ہوئے کام، اسی طریقے سے ہمارے فوجی بھائی بھی میدان عمل میں اس وقت، اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کر کے آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ کو ریاست سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں ہے، آپ کا انٹرسٹ صرف اور صرف اپنا اقتدار ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2 ماہ کے سیلاب کے بعد، اس پریشانی کے بعد، جب فائنلی انہوں نے صوبہ سندھ کا رخ کیا عمران خان صاحب نے، جب وہ سکھر پہنچے ایک فوٹو سیشن کے لیے، آپ نے وہ دیکھا فوٹو سیشن، وہاں پر بھی سکھر کی عوام نے پوچھا ان سے کہ خان صاحب 1 مہینے بعد آئے ہو؟ تو کوئی ان کا جو ساتھ پنٹر تھا اس نے کہا خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں۔ تو کیا ذمہ داری صرف وزیر اعظم کی ہوتی ہے، سیاسی قیادت کی نہیں ہوتی؟ اور میں پوچھنا چاہوں گا، آپ سب سینئر رپورٹر ہیں، جب 2020 کا سیلاب آیا تھا، جب میرپور خاص ڈوبا، عمرکوٹ تھر میں پریشانی ہوئی، تب عمران خان وزیر اعظم تھے، تب انہوں نے توفیق کی تھی کہ وہ صوبہ سندھ کے اضلاع کا دورہ کرتے، ہماری ماؤں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھتے، ہمارے کسانوں ہاریوں کو گلے لگاتے اور کہتے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی قیادت عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ وہی لوگ، وہی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ کر کے آپ کے پاس لیکن اطلاعات یہ ہے کہ جو آپ کی طرف سے جو چیزیں ریلیز کی جاتی ہیں وہ درمیان میں کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچتی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ انتظامیہ میں جو کرپٹ عناصر ہیں ان پر کس طرح آپ کی نظر ہے؟ حمید بھائی، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کریں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں، کارروائی کی جائے گی، اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 1، یہ چیز نہیں ہو سکتی اور اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ سامان غائب ہو گیا، وہ سامان اگر ان کو ملنا تھا اور ان کی جگہ ان کو مل گیا تو یہ بھی سندھ کے شہری، یہ بھی تکلیف میں ہیں۔ ایز لانگ ایز ان متاثرین کو مل رہا ہے میں مطمئن ہوں، کیونکہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں وہ کوئی کوشش کرتا ہے میں 1 نہیں 2 بیگ حاصل کر لوں، 3 بیگ حاصل کر لوں، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں، اور ان کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو اگر وہاں کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، ایز لانگ ایز جینوئن متاثرین کو مل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خرد برد ہو رہی ہے، اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، اس کی نشاندہی کریں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں، کارروائی کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہمیں نشاندہی کی گئی کہ کچھ لوگ جو کمیشن ایجنٹ تھے وہ پیسے کاٹ رہے تھے، فوری طور پر کارروائی کی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے سکھر میں نشاندہی کی گئی، فوری طور پر کارروائی کی گئی۔ تو جہاں نشاندہی کی جائے گی میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں، آپ نشاندہی کریں، ہم انشاءاللہ کارروائی کر کے دیں گے۔ لیکن میں یہ آپ دوستوں سے بھی، میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا اور عدالتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ سنی سنائی خبروں پہ نہ خبر چلائیں اور نہ کوئی آرڈر پاس کریں۔ کوئی انتظامیہ اس مشکل وقت میں نہیں چاہے گی کہ ان کے لوگ مشکل میں ہوں۔
اگر ہمارے سیاسی لیڈران قیادت خود میدان عمل میں دیکھیں نا، مطلب وزیر اعلیٰ سندھ خود موجود ہے، وزراء موجود ہیں، وزیر خارجہ موجود ہے، وزیر اعظم پاکستان نے 3، چونکہ ہمارے ساتھ حکومت اتحاد ہے، مل کر کام کریں تو وزیر اعظم پاکستان 3 چکر لگا چکے ہیں، دوسروں نے تو یہ کچھ نہیں کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے دیانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ کام کرنے کی، اس کو کچھ لوگ خراب کرنے کی کبھی کبھار کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایویڈنس ہو اس کو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. ارباب نے پوچھا تھا اس کے بعد میں پھر دو پھر آپ. جی سر 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک یہ کہ ذوالفقار جونیئر نے دنیا سے یہ کہا ہے کہ آپ اربوں ڈالر ہمیں اس سیلاب کی مشکل گھڑی میں دے رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جو قرضہ آپ نے ہمیں دیا ہے وہ معاف کر دیں تاکہ ہم نئے طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. دوسرا، 22 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں وزیر اعظم بننے والے عمران خان جو ہے وہ ابھی تک چور سپاہی کا کھیل کھیل رہے ہیں. پوری دنیا ہماری مدد کے لیے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں فلاں چور فلاں چور فلاں ڈاکو اور یہ معاملہ. وہ آخر کس سے جلدی پہ؟ میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب نے جو بات کہی ہے اربوں ڈالر کی، تو یار اربوں ڈالر ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے. 1 لاکھ اور 1 کروڑ میں بہت ڈفرینس ہے، 1 کروڑ 1 ارب میں بہت ڈفرینس ہے. تو اربوں ڈالر تو نہیں آ رہے. جو بلاول صاحب نے ایک فنڈ ریزنگ کی تھی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کے ساتھ، اس میں غالباً کچھ $550 ملین کی پلیج پاکستان کو ملی ہے. تو اربوں ڈالر نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بین الاقوامی قوتیں ادارے ہماری بات سن رہے ہیں تو میں بالکل یہ تو چاہوں گا کہ قرض معاف کر دیا جائے ہمارا، تاکہ ہم تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے ایک بار پھر اسٹیبلش کر سکیں. لیکن یہ کہنا کہ اربوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے وہ جو چہمہ گوئیاں سٹارٹ ہوتی ہیں نا، وہ آپ ٹی وی پہ خبر چلائیں گے اربوں ڈالر آ گئے، جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اربوں ڈالر نہیں لگے، پھر آپ کہیں گے کرپشن ہو گئی، پھر فلاں ادارہ انوالو ہو جائے گا، فلاں ادارہ انوالو ہو جائے گا، اور پھر یہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. جتنا پیسہ آ رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے دیانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو آپ جتنی میکزیمم ریلیف پرووائڈ کر سکیں اور ایونچولی ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، وہ ریہیبلیٹیشن ہو سکے. کل بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ورلڈ بینک سے بات کی، اس ورلڈ بینک انتظامیہ سے یہی بات کی گئی کہ جو یہ قرض ہے، چونکہ اب فلڈ سچویشن ہے تو اس کا جو مارک اپ ہے وہ رعایت اس میں کر دی جائے جو کہ ورلڈ بینک کرتی ہے. تو حکومت جو ہے انٹرنیشنل اداروں سے بات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں کی جائیں گی. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، دیکھیں میں نے اس کمرے میں میرے خیال میں درجنوں پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عمران خان کی سیاست سٹارٹ ہوتی ہے عمران سے، عمران سے، عمران سے، اور ان کی سیاست میں عین سے صرف عمران ہے، عوام نہیں ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ 22 سالہ جدوجہد اور 4 سالہ اقتدار کے بعد بھی خان صاحب صرف عین سے عمران میں انٹرسٹڈ ہے، عین سے عوام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی شعور انسان، کوئی شخص تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارے ادارے، ہماری عوام مل کر ہم ریاست پاکستان کو کریٹ کرتے ہیں. اور اگر اس سچویشن میں کوئی شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرے، میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک تھی، شرمناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو شرم کبھی آئے گی نہیں. جی دو. ٹھیک ہے.
کہتے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں گورنمنٹ تھی وہ اس کو 76 ڈرینیج سسٹم کے نام کیا تھے ذرا بتائیے گا نا. LBOD اور RBOD. بس اب میں اس کا جواب دوں گا. اچھا ان دونوں میں سے RBOD جو ہے وہ CM صاحب کے راستے جو ہے وہ جا کے ڈاکٹروں پہ ختم ہو جاتی ہے, آگے نہیں اس کو راستہ سمجھ دیا گیا. یہ جو مچھر یہ دادو لوگ ڈھونڈتے ہیں اسی مچھر کا پانی دریا میں چھوڑا نہیں جاتا کیونکہ زہریلا جو ہو جاتا ہے دریا میٹھے پانی کا ہے, اس کو چھوڑنا ہے سمندر میں, وہ مسئلہ ختم ہو گیا. LBOD جہاں جہاں سے گزری وہ دریا جو پرانے تھے ان کے 1000 فٹ کا جو ہے وہ جاتی اس میں 60 فٹ کی LBOD نکالی انہوں نے, وہ بھی جا کے آگے جا کے ان کی ڈیزائن آتی جب جو آگے جو آپ کو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کر رہے ہیں کہ لوگ ڈوبے ہیں. اتنے بڑے عرصے کے بعد بھی کسی گورنمنٹ نے آپ کی اپنی گورنمنٹ آئی کسی میونسپلٹی کیا کہ بارشیں بھی آئے گی پانی بھی. آپ نے خود ہی ان 2 ڈرینیج سسٹم کی پہلے تعریف کی اور پھر اس کا نقص بھی بتا دیا جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. خود ہی سوال میں آپ نے جواب بھی دیا ہے کہ اس کا جو پرابلم ہے آپ نے خود بتا دیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور منچر جو کہ ایک زمانے میں میٹھے پانی کی جھیل تھی, وہاں پہ مچھیرے اپنا گزر بسر اس سے کرتے تھے, ایک بڑا خوبصورت جگہ تھی. آج وہاں پہ پانی زہریلا ہو گیا, TDS ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو RBOD کا پانی تھا وہ اس کے اندر لایا گیا. تو جن لوگوں نے یہ کنسیو کیا تھا میں سمجھتا ہوں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت سے اس حوالے سے گفتگو کی, ڈیلیبریٹ کیا کہ کیسے آپ سائٹ سے یہ جو پانی آ رہا ہے ڈسچارج والا اس کو منچر میں انٹر نہ ہونے دیں. اور ایک اور شاید MNB کے مقام پہ کوئی جگہ ہے, نام میں اس کا بھول سکتا ہوں کیونکہ میں خود ڈائریکٹلی واقف نہیں ہوں اس جگہ سے. اس کی انہوں نے مثال دی کہ اس کے ذریعے آپ اس کو پانی کو ڈسچارج کر سکتے ہیں جس سے آپ منچر کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے. تو وہ گفتگو چل رہی ہے. اگین ایک بہت مہنگا اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے, وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. جو دوسری آپ نے بات کی کہ وہ جذبہ نظر نہیں آیا, میرے خیال میں جو 2010 کی سچویشن تھی وہ کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں پر محیط چیلنج تھا اور اس کے بعد آپ ریہیبلیٹیشن فیز میں آ گئے تھے. اب کی بار تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 8 ہفتے ہو گئے ہیں آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ میدان میں موجود ہے, اور ابھی بھی فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ شاید 15 ستمبر کو پھر بارش آ جائے گی. جو 2010 کی سچویشن تھی اس میں صرف آپ کو دریا کے فلڈ کا سامنا تھا. اب کی بار سچویشن یہ ہوئی کہ دریا کا پانی الگ آ رہا ہے, بارش کا پانی الگ ہے, اور بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی الگ آیا ہے. دیکھیں منچر آپ کو یاد ہوگا, آپ پرانے رپورٹر ہیں, 2010 کے ٹائم پہ غالباً 120 فٹ 121 فٹ اس کی بلندی تھی. اب اس کو 126 فٹ کیا گیا جس سے فائدہ ہوا, ہم اور پانی کو ریٹین کر پائے, ہمیں اور بریدنگ سپیس ملی. آپ نے جو اپنے بندوں کو اور کچھ 5-5 فٹ اونچا کیا تھا اس سے آپ کو فائدہ ہوا, جس سے آپ کو الحمدللہ جو دریا کا فلڈ ہے, دریا کا سیلاب ہے, اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن یہ جو کوئی فورس ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پڑیدن میں 1700 ملی میٹر بارش ہوگی. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. انسان ریزنیبل ہو کے اپنی پلاننگ کرتا ہے. 200-250 ملی میٹر کی تو پلاننگ ہو سکتی ہے, 1700 ملی میٹر اگر بارش ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت یہ سوچ نہیں سکتی تھی. لیکن ہاں آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ویدر پیٹرن جس طرح چینج ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ کے جو اثرات ہیں, آج ایسی صف بندی کریں, آج ایسی پلاننگ کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہماری تکلیف کم سے کم ہو, ہمارے لوگوں کو کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 41 ریلیف کیمپس ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگ وہاں پر تکلیف میں ہیں. میں خود وہاں پر گیا. وہ تکلیف میں کیوں ہیں دو کیا میں اگر آپ کو آپ کے گھر سے ہٹا کے کسی اور کے گھر میں شفٹ کر دوں گا, اگر آپ کو آپ کے گھر سے نکال کے کسی پبلک پلیس پہ شفٹ کر دوں گا, آپ خوش ہوگے؟ اگر آپ اپنی زمین سے دور ہو آپ خوش ہوگے؟ جو لوگ کھلے آسمان میں رہنے کے شوقین ہیں, جن کو عادت ہے, جنہیں ساری زندگی کھلے آسمان میں گزاری, اگر آپ ان لوگوں سے ان کی جگہ چھوڑ دیں گے اور ان کو شفٹ ہونا پڑے گا کسی ریلیف کیمپ میں, تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ تو یہ ایک دقت ہے جس کا ہم سامنا کرنے کی کوشش کریں. اگلی پریس کانفرنس ہے ہیلتھ منسٹر صاحب. جو بارشیں تو ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھدو ڈیم ہمارا جو ہے ملیر میں پانی کا ریزروائر ہے, اگر ان کی ہم صرف مرمت کر دیں کہ کھدائی یا ان کا رقبہ بڑھا دیں تو کراچی کا بہت زیادہ پانی سیو ہو سکتا ہے. پھر فیوچر کو ایسا پلان ہے کم سے کم یہ پانی محفوظ کر سکتے ہیں پانی, کیونکہ ملیر ندی شروع ہوتی ہے ملیر ریزروائر سے. جواد آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ایک زمانے میں یہ پانی سارا ضائع ہو جاتا تھا,
آصف علی زرداری صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے اسمال ڈیمز آرگنائزیشن اسٹیبلش کی اور پھر ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز مشکل مقامات پر بنائے جہاں پہ تھر بھی شامل ہے, کوہستان کی بیلٹ بھی آپ کی شامل ہے اور ملیر بھی. ملیر میں غالباً 7 یا 8 اس طرح کے ڈیمز بنائے گئے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو آپ کا سب سوائل واٹر ہے اس کو آپ بہتر بنا پائیں گے. اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے ہم کو ملیر کے عوام بتاتی ہے. تھر سے قاسم سمرو صاحب ابھی آئے ہوئے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ تھر میں اس کا کس طریقے سے فائدہ ہوا, اسی طریقے سے جو کوہستان بیلٹ ہے وہاں کتنا فائدہ ہوا. تو یہ کام کیا جا رہا ہے اور ڈیمز بنانے کی بھی ضرورت ہے اور جو پرانے ڈیمز ہو گئے ان کو جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے. میڈم آگے ہیں, وہ پریس کانفرنس کریں گی, میں اگلے وہ میں بحیثیت سیاسی کارکن, بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے رکن کے یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے آپ کا بنیادی حق ہے آئین پاکستان میں, اور قانون کے مطابق ہم سب کو چلنے کی ضرورت ہے. تو میں تو بار بار کہتا ہوں جو چیز ہو قانون کے مطابق ہو, قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے, ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. جو اسٹریٹ کرائم کی آپ نے بات کی بالکل ایک پرابلم ہے, اکنامک کنڈیشن بھی اس کی ایک وجہ ہے, اس کو عبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کانسٹنٹلی آئی جی سندھ سے بھی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سے ان ٹچ ہیں کہ ان کو اپنی جو پولیس پیٹرولنگ ہے, سرویلنس ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اور زیادہ بہتر طریقے سے اس ایشو کو ریزالو کر سکیں. سوری